اللہ بھلا کرے تمہیں سمجھا۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ ہم نے جب آقا کو دیکھا تو پھر سورج کو دیکھا تو ہمیں دبتا ہوا نظر آیا۔ ہم نے جب آقا کے چہرہ اقدس کو دیکھا تو پھر ہم نے سورج کی طرف دیکھا تو سورج ہمیں دبتا ہوا نظر آیا۔ ایسے جس طرح جھوڑے پہن لگ پاؤں سورج بذات خود اپنی چادر نال اپنا چہرہ لپیٹن لگ پاؤں کہ تو ادو ویکھ کے میرے لو ویکھ ہے۔ آپ نے غور کر کہ مجھے ایسے لگا جب میں نے آقا کو دو بدو دیکھا، روبرو دیکھا، آپ کی جلوہ گری کو جب میں نے ایسے دیکھا تو پھر میں نے سورج کو دیکھا تو بڑا چمکتا پہ تو سورج نے اپنے آپ کو چھپونا شروع کر دیا کہ نہیں 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 جی اگر تو میں نے سورج ویکھنا ہے تو 100 بار ہی ویکھ، پر انہوں نے مقابلے جو ویکھے تو پھر میں خاک نہیں۔ سورج نے خود کو چھپانا شروع کر۔ جب میں نے چاند کو دیکھا تو چاند کو بھی میں نے ایسے ہی دیکھا۔ جب میں دیکھا تو چاند کے آگے جھوڑے پڑنے شروع ہو گئے۔ چاند نے کہا کہ نہ میں وہ نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں جس کو تو ان کے مقابلے میں دیکھتا ہے، میں وہ نہیں ہوں، تجھے گمان ہے، تیرا گمان غلط ہو سکتا ہے، اس نور میں اور میرے میں بہت فرق ہے، میں وہ نہیں ہوں۔ آپ کہتے ہیں پھر میں نے زندگی بھر جب بھی کسی روشنی کی طرف دیکھا اور میرے دل میں خیال مصطفیٰ گیا تو وہ روشنی ماند پڑی، اسی وقت وہ روشنی ماند پڑ گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اور یہ بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ بات چھوٹی ہے۔ آج بندے بات کرتے ہیں میرے آقا غیب داں ہیں کہ نہیں، ہمارا اندر پھٹتا ہے قسم خدا سے کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ بندے بات کیسے کرتے ہیں، جانتے نہیں۔ اور تیری آنکھیں، میرا ٹاپک تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے، تیری آنکھیں جو دیکھتی ہیں وہ تیرا علم ہے۔ علم ہے نا کہ یہ کاپی پڑی تو کیسے دیکھے؟ آپ نے کی آنکھوں نے دیکھا تو میں نے ہاتھ کے سہارے سے اس کو اٹھا دیا تاکہ سب دیکھ لیں۔ آپ کے علم میں یہ کاپی آئی دیکھ لیں تو علم کا سبب کیا بنا؟ آنکھ۔ آپ کے دیکھنے میں کاپی آئی، آپ نے کاپی کا، آپ کے دیکھنے میں میک آیا، آپ نے میک کا، آپ کے دیکھنے میں ویڈیو والا آیا، آپ نے کہا ویڈیو والا کھڑا ہے، آپ کے دیکھنے میں جس کا نام آیا، جو بندہ آیا، آپ کے دیکھنے میں آسمان آیا، زمین، جو جو آپ دیکھتے گئے وہ آپ کا علم تھا بدریہ آنکھ۔ جو کچھ آپ سنتے گئے وہ آپ کا علم تھا بدریہ کان۔ جو آپ بولتے، جو آپ چکھتے گئے وہ آپ کا علم تھا بدریہ زبان، کہ میٹھا ہے، کڑوا ہے، ترش ہے، کیسا ہے، کیسا نہیں ہے، وہ آپ کا علم تھا بدریہ زبان۔ جو آپ نے ہاتھ لگا کے محسوس کیا آنکھیں بند تھی وہ آپ کا علم تھا آپ کے ٹچ کرنے تھے ہاتھ سے۔ یہ آپ کے علوم ہیں جن سے بندہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے۔ یہ آپ کے علوم ہیں جن سے بندہ بذات خود اپنے آپ کو صاحب علم سمجھتا ہے۔ جب ان سے بات باہر چلی جائے تو آپ جاہل، جب اس سے بات باہر چلی جائے، حواس خمسہ سے بات باہر نکل جائے تو آپ جاہل۔ جو بات ہی حواس خمسہ سے باہر والی کرتا ہو، چلو دلیل دے دیتے ہیں، بندہ وہی نہ کہ بھی میں پیر صاحب گل کی تھی تے سارے مرید سن تے حقا کرن لگ پے، پاگل ہو گئے نے۔ نہیں نہیں پاگل نہیں، تو جے اگر زیادہ عقل ماندے تے تو ساڈے سامنے آ جا، اسی تیرے نال گل کر لیں۔ جب میرے آقا جا رہے تھے تو آپ قبرستان میں داخل ہوئے، ببول کا درخت آپ نے دیکھا، وہاں تھے ہی ببول کے درخت، آج گلاب ہوتا تھے، آپ گلاب پٹ کے رکھ دیں گے۔ آپ نے وہاں سے ٹہنی لی، اس کے 2 حصے کی، 2 حصے کر کے ایک قبر پہ ایک حصہ رکھ دیا، ایک قبر پہ ایک حصہ رکھ دیا۔ صحابہ بھی اللہ مالک کیا بات، کیسی شان والے لوگ بنائے تھے، سوال کرتے تھے تاکہ پچھلی امت ساری محسوس کرتی رہے کیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا۔ آقا پہ سوال کیا، ورنہ کیسے سوال کر سکتے تھے؟ ہمارے لیے یہ سوال ہوا۔ پیر صاحب غور سے سوال تھوڑا جے دی ہوگا، مینوں چڑوڑا جے کٹو۔ سوال ہوا کہ آقا کیا ماجرا تھا، یہ جو ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ جو ایک بندہ ہے نا، یہ بندہ پیشاب کرتے ہوئے اپنے چھینٹوں کا خیال نہیں کرتا تھا۔ کیوں نہیں کرتا تھا؟ اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے دربار خدا میں، دربار مصطفیٰ میں حاضری دینی، مجھے صاف رہنا چاہیے۔
اس کے اندر اس لیول کی وہ محبت نہیں تھی کہ یہ اپنے آپ کو صاف پاک رکھا کرے. تو اس وجہ سے اس پہ عذاب ہے. اور یہ جو بندہ ہے نا یہ چگل خوری کرتا تھا. یہ پہلے باتوں کو سنتا تھا کان لگا لگا کے, اندر کی گل ہو رہی باہر کی گل ہو رہی, دوسرے بندے کو پوچھتا سی اے بھلا آپس کی گلاں کر دیں, اے بھلا بہ کے کی گلاں کر دیں. یہ لوگاں دے راز پہلے پوریدتا تھا, اکٹھے کرتا تھا, پھر ان کو دوسرے لوگوں پہ جا کے بیان کرتا تھا. یہ چگل خوریاں کرتا تھا, یہ گناہ کرتا تھا. یہ دونوں اس عذاب میں اس وقت پکڑے ہوئے ہیں. یہ کیا تھا جی؟ یہ غیب کی خبر نہیں. بتاؤ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. میں نے چھوٹی بات کی ہے اس لیے چھوٹی کی کہ اس کے بعد بڑی بات کروں گا تاکہ درجہ بندی رہے. چھوٹی بات اس لیے کی ہے کہ میں ان کو چیچکا دکھا دے وہاں, اس تو بعد میں انہوں ککر دکھا دے وہاں, پھر میں وہ فرنیچر دکھا دے وہاں کہ ویک بالا بڑھ کے چھت چکی کھڑا ہے. اس پر میں پڑھوں نکی گل کی تھی بھی قبر میں میرے آقا اس کا ماضی بھی جانتے تھے, اس کا حال بھی جانتے تھے, اور مستقبل کو میں اس کو سوارنا بھی جانتے تھے کہ وہ تو دو ٹہنیاں لیا کے اتنے رکھ دیو کہ اس تو بعد جدو کوئی بندہ جتنا بہتر ہویا وہ گلاب دے پھول پاون لگ پاوے گا, سندل بن کے پاون لگ پاوے گا. تے جدو پھول پاوے گا کہ ادو اس دے اثار جتھے جتھے پھول پائے جننے جننے ویکھے او دے اندر آسانیاں پیدا ہون گیا, او دے اندر خوشی جاوے گی, اور ان دے اندر خوشی دی لہر دوڑے گی, او دی بیماریاں ختم ہون گیاں, او دی پریشانیاں ختم ہون گیاں. کیوں کہ جب محبت اور عشق کو دیکھا جاتا ہے تو اس کے ولولے طبیعت میں آتے ہیں. جب طبیعت میں آتے ہیں تو طبیعت میں جتنی خرابیاں ہوتی ہیں وہ خوشی کی طرف چلی جاتی ہیں, وہ آسانی کی طرف چلی جاتی ہیں. تو سندل یہ ڈیوٹی کر رہا ہے آستانے پہ, میرے آقا کے مزار پہ پھول پیش کرتا ہے, میرے آقا کے میرے بھائی کے مزار پہ پھول پیش کرتا ہے, میرے والد کے مزار پہ پھول پیش کرتا ہے, اپنے پیشوا کے مزار پہ پھول پیش کرتا ہے. اور تمام دوست جب اس کو دیکھتے ہیں تو اس خوشی کی لہر کو اللہ مالک اس کے گھر تک پہنچا دیتا ہے کہ اس نے ڈیوٹی کی ہوئی اللہ پوری کرتا ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ میرے آقا کی سنت ادا کر رہا ہے. اور کیا کر رہا ہے کہ پھول پیش کرنا مزار پہ, کوئی چیز گیلی پیش کرنا مزار پہ, کوئی چیز تر پیش کرنا مزار پہ, خوشبو پیش کرنا مزار پہ, یہ میرے آقا کی سنت ہے, میرے آقا کا فرمان ہے. تو جب ایسا ہو رہا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے آقا جانتے ہیں کہ اس عذاب میں مبتلا ہے. جو عذاب ہو رہا تھا اس کو آقا نے ظاہر فرما دیا. اس پہ اس بات کا عذاب تھا, اس پہ اس بات کا عذاب تھا. اس کا مطلب آقا کے زمانے سے کتنا دیر پہلے کہ وہ مرے ہوئے لوگ, تو آقا فرما رہے ہیں کہ اس پہ یہ عذاب ہے, اس پہ یہ عذاب ہے. اور اس کو دور کرنے کی آقا پوری صلاحیت طاقت رکھتے ہیں. اور وہ کہہ کے بھی کر سکتے تھے کہ اللہ مالک معاف فرما دے, ہم نے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم یا اہل القبور. سلامتی کا مطلب کیا ہے؟ کہ نقصان سارے ختم ہو جائے, بندہ سلامت ہو جائے. سلامتی کا تو یہ مطلب ہے. جب آقا ایک جملے میں اس کو ختم کر سکتے ہیں تو پھر یہ قبول کی ٹہنیاں کیوں ہمارے لیے کہ بعد میں تم بھی رکھ دو تو معاملہ حل ہو جائے. معاملہ حل ہو جائے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. میرا آقا اس معاملے کو حل فرما رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں, میں جانتا ہوں, میں جانتا ہوں. تو کیوں نہیں مانتا, تو کیوں نہیں مانتا, تو کیوں نہیں مانتا؟ جب میرے آقا اس طرح منوا رہے ہیں, جنوا رہے ہیں, تو پھر تو کیوں نہیں مانتا؟ تجھے ماننا چاہیے. چلو پوچھ لیتے ہیں, آقا آپ کو کسی اور غیب کا بھی پتہ ہے؟ آقا نے فرمایا مجھے ایک بے عیب غیب کا پتہ ہے. کیسی بات آئی ہے, کیسی بات آئی. میں کیسے تیرا شکر بجا لاؤں میرے مالک کہ تو نے میرے اندر کیا بات دی ہے. میں نے ساری زندگی نہ سوچی نہ پہلے کری. اللہ مالک تو نے کیسی بات مجھے دی ہے. مجھے ایک بے عیب لا ریب کا بھی پتہ ہے اور میں اس کو غیب سے جانتا ہوں. وہ کیا ہے؟ خدا کی ذات ہے. کسی نے دیکھی ہوئی ہے تو بات کرے, کسی نے دیکھی ہوئی ہے تو بات کرے, کسی نے اس کی بات سنی ہوئی ہے تو بات کرے, کوئی اس کے بارے گمان کر سکتا ہے تو بات کرے, کوئی اس کے بارے سوچ سکتا ہے تو بات کرے. ایک بھی بندہ جہاں میں ایسا نہیں ملے گا. نبیوں میں نبی نہیں ملے گا, ولیوں میں ولی نہیں ملے گا میرے آقا سے پہلے تو یہ بتا سکے کہ میں نے خدا کو دیکھا ہوں.
اور جس نے خدا کو نہیں دیکھا ہوا اس کو میرے آقا پہچان کروا رہے ہیں کہ ہاں ہاں وہ ایک ایسی ہستی ہے جس کا نام رب العالمین ہے، اور میرا نام اس نے رکھا رحمت للعالمین یا رسول اللہ۔ میرے آقا کا یہ مقام اور یہ مرتبہ، تو اس مرتبے میں کسی قسم کی کوئی کمی کہیں محسوس ہو اور بندہ وہاں کھڑا نہ ہو، مجھے نہیں سمجھ آتی اس میں ایمان کہاں ہے۔ میرے آقا کی ذات پہ کسی قسم کا کہیں کوئی اس دور میں کہیں جھوڑا جھوڑا آئے تو عاشق کس بات کا ہے، تو ایک لفظ بھی نہ دے سکتا۔ مجھے یاد آگئے اسید بن حضیر، میرے آقا کی موجودگی میں عیینہ بن حصن میرے آقا کی طرف اپنی ٹانگیں دراز کر کے بیٹھا ہوا، بات ہو رہی تھی خندق کے بارے میں کہ اتنی کھجوریں آپ لے لیں، اتنی کھجوریں ہم لے لیتے ہیں اور جنگ نہیں لڑتے، معاملے کو حل کر دیں۔ یہ بات ہے۔ عیینہ بن حصن اب بیٹھا ہوا تھا میری آقا کی طرف ٹانگیں دراز کر کے، تو اسید بن حضیر آئے اور آ کے جب وہ مجلس میں داخل ہوئے، پہلے بھی تے بندے بیٹھے سن، ہائے 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 ہم مول ہوندے نے بندیاں دے تے مول پاؤنے چاہیے نے بندیاں دے۔ آپ آئے اور جو ہی آپ پہ نگاہ پڑی تو آپ نے باندر دیا کھاڑ جی آقا دی محفل اور آقا دی مجلس میں نو یا نہ ہوئے میں تیرا ڈیڈ پاڑ دے ہوں پیچھے کر اپنی لگتا تینوں پتہ نہیں ریڈ زون ہے، اس میں ایسے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہیں اپنی لتاں پیچھا کی تھی، غصہ انہوں بہت آیا، وہ تے بڑا چودھری بن کے بیٹھا تھی، بڑا میرے آقا نال معاہدہ کرنے واسطے بیٹھا تھی۔ تے اسید بن حضیر آخدے حضور میں عرض کر سکنا کہ تسی انہاں نال کیوں بیٹھے، کی گل ہو رہی؟ آقا فرماندے ہیں تواڈے واسطے آسانی پیدا کر رہے ہیں، تانوں ایک ہور جنگ نہ لڑنی پے جاوے، بے کھجوراں کھجاراں آپس وچ ونڈ وونڈ کے تے معاملہ وائنڈ اپ کر دیں گے۔ کیا پھر بندے نے آکھیا، میرا دل کرتا میں اوویں آکھاں۔ اونا بندہ ایک باری اٹھیا انج آندا سرکار جدوں اسی بتاں دی پوجا کردے آئے اسی اودوں انہاں نوں ایک کھجور نہیں اپنے لیے جان دتی، اج کی ضرورت ہے تے ساتھ تہاڈا سارے دا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ عبداللہ بن زید انصاری، باتیں پتہ نہیں آپ کو کیسی لگ رہی، میں کوئی تقریر تو نہیں کر رہا ہوں، میں تو گفتگو کر رہا ہوں، میرے آقا کے ساتھ محبت کا بڑھاوا کر رہا ہوں کہ اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ۔ تو کتنا زیادہ، اس کتنے زیادہ کو نا خدا بذات خود نہیں بیان کر سکا، مصطفیٰ بذات خود نہیں بیان کر سکے، جس اور زیادہ کو اللہ اور اللہ کا رسول بھی نہیں بیان کر سکتا۔ او ادنا، پہلے کعبہ کا حسین یوں ایک دوسرے کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا بھی جیسے تیر ہوتا ہے، دونوں ہاتھ میں نے بھی ایسے کر لیا، اب اللہ کے ہاتھ نہیں ہے تو قوسین کیسے؟ قوس ہو تو ایک ہے، اور یہاں ذکر ہو رہا ہے قوسین کا۔ قوسین کا مطلب دو، جب دو ہیں تو خدا کے تو ہاتھ ہی نہیں ہے، خدا کا تو وجود ہی نہیں ہے، خدا کا تو جسم ہی نہیں ہے، خدا تو نظر ہی نہیں آتا، جب نظر نہیں آتا تو پھر قوسین کیسے، پھر دو کیسے؟ اس کا مطلب نظر آتا ہے، اس کا مطلب وجود ہے، اس کا مطلب جیسا اللہ چاہے ویسا وجود ہے، جیسا مصطفیٰ چاہے ویسا وجود ہے۔ تو جب دونوں ایک دوسرے کے قریب تو کہا کتنے قریب کتنے قریب کتنے قریب، کہا اودنا اودنا، اور بھی اس سے آگے اور بھی اس سے آگے، کتنا آگے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ کتنا آگے۔ اور جب روشنی روشنی میں داخل ہو جاتی ہے تو کون تلاش کرے کون کتنا آگے کتنا آگے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا جب یہ ایک لائٹ چل رہی ہے، اس کا رنگ قدرے پیلا ہے، یہ ایک لائٹ چل رہی ہے جس کا رنگ قدرے صاف ہے، سفید ہے،
جب یہ دونوں آپس میں مل جائیں تو میں یہاں سے آپ کو کہوں کہ ان کو علیحدہ علیحدہ کر دو، سفید علیحدہ کر دو اور دوسری علیحدہ کر دو، درمیان سے یہاں سے آپ نے کرنی ہے. جہاں میں نے دائرہ لگایا، دائرہ میں نے ہوا میں لگایا، جہاں میں نے دائرہ لگایا اس کے درمیان میں لائٹ ہے، رائے صاحب ہے کی گل گونگی ہو گئے انج بھی ہونا چاہیے. وہ سپیڈ زیادہ ہوتی ہے، پھر اتارنی ہوتی ہے، عمل تقدیر ہوتا ہے، اس میں پن چھان ہو کے وہ پھر اندر جاتی ہے. تو پھر جب اندر جاتی ہے تو پھر اس کی جو مقدار ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، کم ہوتی ہے سوراخ کے مطابق. جتنا اندر سوراخ ہوتا ہے وہ اتنی جاتی ہے. میری طرف سے وہ اتنی بھی آئے، کیف ہے نا، کیف کے اوپر آپ بہت بڑا گیلن رکھ دیں اور نیچے اس کا سوراخ تنگ ہو، جتنا بڑا گیلن رکھیں کچھ ادھر چلا جائے گا کچھ ادھر چلا جائے گا، جتنا سوراخ ہوگا اتنا بوتل میں چلا جائے گا. آپ کی بوتلیں اپنی اپنی ہیں اور میرے پاس گیلن میرا اپنا ہے. میں نے اپنی سپیڈ سے چلنا ہے، میں نے اپنے سسٹم سے چلنا ہے، آپ نے اپنے سسٹم سے لینا ہے. اپنے سسٹم کو جتنا کھول سکتے ہو اتنا کھولتے چلے جاؤ. میں نے نہیں رکنا، میں نہیں رک سکتا. میرے وجود میں جو حدت ہے، میرے وجود میں جو گرمی ہے، میں نے اس کا اظہار کرنا ہے جس طرح کا مجھے آتا گیا. میں نے کتابوں سے پوچھ کے بات نہیں کرنی، میں نے اس وقت جنابوں سے بھیک مانگ کے بات، میں نے جنابوں سے بھیک مانگنی ہے. اور میں نے کتابوں سے میں کتابوں سے بھیک مانگوں گا تو میرا تسلسل ٹوٹتا ہے، مجھے بار بار تلاش کرنا پڑتا ہے. مجھے ادھر نہیں جانا، مجھے کہیں اور طرف جانا ہے. میں آپ سب سے التماس کرتا ہوں، آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، روشنی آپ کے سامنے، کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ میں آپ سب کو کہتا ہوں آپ اس روشنی میں ایک دائرہ میں لگا رہا ہوں، اس دائرے سے نکال کے سفید روشنی ایک طرف کر دی اور یہ جو یلو چل رہی ہے اس کو ایک طرف کر دی. مجھے کوئی بندہ یہ طاقت رکھتا ہے جو یہ کر دے؟ اتنی بے بسی تے بکواس میرے نبی دے بارے، اتنی بے بسی اور جیڑی شے تیرے سامنے ہے تو وہ بھی کٹ کے نہیں پاسے رکھ سکتا. اور تیری سائنس نے تینوں اتنی ایجادات دیتیاں، تینوں اتنی ترقی دیتی، تو اس ترقی دے وچوں میری گل نو ٹیپ کر کے، میری گل نو جگہ جگہ تے بیان کر کے، پلاسٹک دے برتناں وچ بند کر کے تو جگہ جگہ تے چلا دیتی. تو پلاسٹک دے برتناں وچ بند کر کے جگہ جگہ تے دکھا دیتی. اور تیری سائنس کتھے چلی گئی؟ مینوں اس نور چ نور ذرا کٹ کے تے دکھا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا جی. وہ نور نور میں داخل ہو چکا ہے، نور نور میں ہی رہتا ہے، نور نور سے نکلا ہی نہیں کبھی. وہ تمہارے سامنے آیا تو وجود اطہر دے دیا گیا، وجود مقدس دے دیا گیا اور ان کی زبان اطہر سے کچھ اگلوا دیا گیا، اس کو پھر قرآن بنا دیا گیا. اتنا سا کیا وہ نور ازلی اتنا سا ہی تھا؟ اللہ کے پاس علوم اپنے صرف اتنے سے تھے جتنا قرآن پاک ہے، ہرگز نہیں. یہ کچھ ظاہر فرما دیا گیا، بہت زیادہ چھپا لیا گیا. کس لیے چھپا لیا گیا؟ کبھی کوئی دیوانہ بات کر دے گا، کبھی کوئی مستانہ بات کر دے گا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. تیرے کرم سے تیرے عاشقوں کے کانوں میں، تیرے کرم سے تیرے عاشقوں کے کانوں میں بڑے خلوص سے انوار گونجتا ہوں میں. یہ نور ہے جو گفتگوے حضور ہے، وہ پورا نور ہے اور عاشقوں کے وجود میں اس کی جگہ بنتی ہے، باقی کسی بندے کے وجود میں جگہ ہوتی نہیں. آپ طہارت کریں گے، آپ صاف ہو جائیں گے، آپ پاک ہو جائیں گے، لیکن ضروری نہیں ہے صاف اور پاک ہونے سے یہ نور آپ کے اندر جگہ بنائے اور رہ سکے، ہرگز نہیں ہے. اس کے لیے عرفہ 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 ہونا پڑتا ہے. کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو روکنا پڑے گا. جب آپ کو گناہ کا موقع ملے آپ کو روکنا پڑے گا، جب آپ کو جھوٹ کا موقع ملے روکنا پڑے گا، جب آپ کو دو نمبری کا موقع ملے روکنا پڑے گا، جب آپ کو داؤ لگانے کا موقع ملے روکنا پڑے گا. یہ وہ چیزیں جو روکنے سے سوراخ کو کھولتی ہیں. یا
یا رسول اللہ، وہ خدا تیرا بھلا کرے، وہ خدا دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کہاں رکا ہے، کیوں رکا ہے۔ جب خدا دیکھتا ہے تو خدا اپنے اذن اکبر سے، اپنے اذن اعلیٰ سے، اپنے اذن تقدیر سے اللہ مالک پھر اس سوراخ کو کھولتا ہے کہ اب جب میرے حبیب کی اور میری بات ہوگی پھر اس سوراخ سے تیری اور زیادہ داخل ہوگی، اور زیادہ داخل ہوگی، اور زیادہ داخل ہوگی۔ آپ پوری تیاری کریں تمام لوگ۔ میں آج عرض کرتا ہوں کم از کم ایک دن میں جتنا بھی کم از کم ہو سکے اتنا استغفر اللہ کریں، اللہ مالک کی بارگاہ میں استغفار کریں، پہلے گناہوں کی معافی طلب کریں اور معافی طلب کر کے اپنے آپ کو اطمینان کے دائرے میں داخل کریں۔ جب آپ محسوس کریں آپ مطمئن ہو چکے ہیں، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اس کے بعد آپ الحمد شریف، الحمدللہ 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 رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اس کا وظیفہ کریں۔ اس کے وظیفہ کرنے سے کیا ہوگا، پھر میں جو ڈالتا ہوں وہ ضائع نہیں ہوگا، اتنا ہی سوراخ کھل جائے گا، جیسے غبارہ ہوتا ہے، غبارے میں جتنی بڑی چیز ڈالیں اس کا وجود اتنا کھل جاتا ہے، اتنا ہی اندر چلا جاتا ہے۔ میرا دل ہے کہ عاشقوں کے وجود ایک غبارے کی طرح ہوں، جتنا ڈالا جائے اتنا زیادہ لینے کے لیے تیار ہو جائے، کتنے مست ہو کے پڑے ہوئے ہوں کہ بس ہمارا برتن پورا ہو گیا تھا، برتن پورا ہو گیا تھا، جو باقی تھا باقیوں کو ملے گا، باقیوں کو ملے گا۔ انشاءاللہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی محفل کو اسی طرح سجاتے رہیں گے جب تک ہماری زندگی ہے، جب تک آپ کا ساتھ ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو آپ کے سینوں میں، آپ کے ذہن میں داخل کیا جائے اور آپ کو اللہ کے رسول کے قریب کیا جائے۔ گود میں عالم شباب کچھ نہ، گود میں عالم شباب کچھ نہ پوچھ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میں شعر سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ عباس تجھے پتہ ہی نہیں میرا، تو نے بس چہرہ دیکھا پھر سورج کو دیکھنے لگ گیا، تو نے چہرہ دیکھا پھر چاند کو دیکھنے لگ گیا، پھر تو نے چہرہ دیکھا پھر تو گمان کرنے لگ گیا کوئی بھی روشنی کتنی بھی ہو تجھے میرا پتہ ہی نہیں، میں نہ تجھے بتا دوں۔ آقا کہتے ہیں ہاں جی آپ بتا دیں، تو آپ فرماتے ہیں میں ابھی اپنی والدہ کی گود، اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا، اپنی والدہ کے بطن اطہر میں تشریف فرما تھا، میں ابھی اپنی والدہ کے پیٹ میں تشریف فرما تھا، تو لوح محفوظ پہ جو قلم لکھ رہی تھی میں اس کی پوری آواز کو سن رہا تھا۔ کیا بات ہے، یا رسول اللہ، کیا بات ہے۔ تو نے تو مجھے صرف سورج کو دیکھ کے مجھے دیکھا ہے، تو کیا جانتا ہے حضور میرے آقا دیا شانہ بلے بلے تے ساری کائنات اس تو تھلے تھلے، کوئی بھی اس مقابلے چ نہیں جا سکتا۔ گود میں عالم شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب کچھ نہ پوچھ، گلشن باغ نور کی اور ہی کچھ اڑان ہے، گلشن باغ نور کی اور ہی کچھ اڑان ہے۔ میرے آقا کی شان کیا شان ہے، اس کے بارے میں کتنے تذکرے کرنے والے، کتنے فہم والے، کتنے ادراک والے، کتنا علم رکھنے والے تھک تھک کے بے ہوش ہو کے گر جائیں گے لیکن ایک نقطہ بھی بیان نہیں کر سکتے۔ وما علینا محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم محمد وآل محمد، اللہم صلی محمد وآل محمد، اللہم صلی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی محمد وآل محمد۔ احباب محفل بات تو میں کرتا رہا ہوں، تھکے ہوئے آپ کیوں لگ رہے ہیں؟ آپ اس طرح پڑھیں نا کہ مجھے محسوس ہو کہ وہ ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ نے معمور کیا ہوا ہے، جو پوری کائنات کی دور سے دور کی آواز کو بھی سنتا ہے
اور وہ ان محفلوں کے لیے ہی مختص کر دیا گیا ہے کہ جیسے ہر آواز کو تو نے لینا ہے ویسے تو نے میرے دربار میں پیش کرنا ہے بول کے۔ آقا کے روزہ اطہر پہ اس کی ڈیوٹی ہے، اس نے جب میرے آقا کے بارے میں کوئی بات تعریف ہو تو اس نے پوری لے کے بندے دا نام، بلدیت، باپ، جگہ، پنڈ، ہر شے دسنی ہے بھی اتھو آئے شے آئی ہے۔ تو اب دیکھو نا، جب آپ کے لیے اللہ مالک نے ایک فرشتہ مختص کر دیا ہے جس کی سماعتوں کا لیول اتنا ہے اور وہ ہر بندے کی آواز پہنچانے میں قدرت رکھتا ہے، تو پھر بھی آپ نہ پڑھ رہے ہوں کیوں؟ پھر پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم وآل محمد، اللہم صلی محمد وآل محمد، اللہم صلی محمد وآل محمد، اللہم صلی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول قوت الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ قوت الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی شین اللہ، یا حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی، یا حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی شین اللہ، 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 یا حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی شین، یا حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی شین اللہ، یا حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی شین اللہ، یا حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی شین اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب محفل پہلے 11 مرتبہ الحمد شریف پڑھنا، پھر 11 مرتبہ سورہ اخلاص کل شریف پڑھنا، تے اپنے آپ نو زدہ کیفیت وجد چلیاؤ بھی تھانوں کوئی بندہ نہیں مہندہ پیا، تسی کلے ہی لیٹ لوٹ کوئی نہیں، تسی بالکل اس جگہ تے ہو جس جگہ تے تھانوں خدا تے خدا دا رسول ویکھدا پیا ہے اور کوئی بندہ نہیں ویکھدا پیا۔ اس ذرا اپنی خفی عبادت میں میرے اللہ دی بارگاہ وچ پیش کرو، کیویں ہوندی؟ پہلے 11 مرتبہ الحمد شریف، پھر 11 مرتبہ سورہ اخلاص تسی پیش کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب الم نشرح لک ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم يا باقي أنت الباقي 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 يا باقي أنت الباقي
یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حضرت شاہ محی الدین مشکل کشا بالخیر یا حضرت شاہ محی الدین مشکل کشا بالخیر شاہ محی الدین مشکل کشا بالخیر یا حضرت شاہ محی الدین مشکل کشا بالخیر یا حضرت شاہ محی الدین مشکل کشا بالخیر یا حضرت شاہ محی الدین مشکل کشا محی الدین مشکل کشا بالخیر یا حضرت شاہ محی الدین مشکل کشا بالخیر یا حضرت شاہ محی الدین مشکل کشا بالخیر یا حضرت شاہ محی مشکل کشا بالخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا غوث و اغثنا بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم فساہل یا الہی کل صوب محمد سید الابرار سید الابرار سائل فساہل یا الہی کل صوب محمد سید الابرار فساہل یا الہی کل صوب بحرمت سید الابرار ساحل فساہل یا سید الابرار ساحل فساہل یا الہی کل صوب بحرمت سید الابرار ساحل فساہل یا الہی سید الابرار ساحل فساہل یا الہی کل صوب بحرمت سید الابرار ساحل فساہل یا الہی محمد سید الابرار ساحل بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قاضی الحاجات 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کافر مہمات 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا دافع البلیات 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حل المشکلات 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شافی الامراض 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا منجی من الآفات یا منجی من الآفات یا منجی من الآفات یا منجی من الآفات
یا منجی من الآفات یا منجی من الآفات یا منجی من الآفات یا منجی من الآفات یا منجی من الآفات یا منجی من الآفات یا منجی من الآفات یا منجی من الآفات بسم اللہ الرحمن الرحیم یا منزل البرکات یا منزل البرکات منزل البرکات یا 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 منزل البرکات بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مجیب الدعوات 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عالم سر والخفیات 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 سر والخفیات یا عالم 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 سر والخفیات بسم اللہ الرحمن الرحیم فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین فاللہ حافظہ وہو ارحم الراحمین فاللہ خیر 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 وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاللَّهُ خَيْرٌ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم امداد کن ند بندگا داد کن امداد کن ند بندگا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر امداد کن ند بندگا آزاد کن یا شیخ عبدالقادر امداد کن ند بندگا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر کن امداد کن ند بندگا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر امداد کن ند بندگا دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر امداد کن ند بندگا آزاد کن در دین کن یا شیخ عبدالقادر امداد کن ند بندگا آزاد کن در دین قادر امداد کن ند بندگا آزاد کن در دین و دنیا کن یا شیخ عبدالقادر امداد کن ند بندگا آزاد کن در دین کن یا شیخ عبدالقادر بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ سرمدنہ محمد فریاد رسیاد رت آمدہ 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 صلوات محمد فریاد رسیاد رت آمدہ صلوات اللہ سرمدنہ محمد فریاد رسیاد رت آمدہ صلوات اللہ سرمدنہ محمد فریاد رسیاد رت آمدہ صلوات اللہ سرمدنہ
محمد فریاد رسیاد رت آمدہ صلوات اللہ سرمدن نال محمد فریاد رسیاد رت آمدہ صلوات اللہ سرمدن نال محمد فریاد رسیاد رت آمدہ صلوات اللہ سرمدن نال محمد فریاد رسیاد رت آمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکلم پیش است مندر بے کسی یا رسول اللہ فریاد رسی مشکلم پیش است مندر بے کسی یا رسول اللہ بفریاد مرسی مشکلم پیش است مندر بے کسی یا رسول اللہ بفریاد مرسی مشکلم پیش است مندر بے کسی یا رسول اللہ بفریاد مرسی مشکلم پیش است مندر بے یا رسول اللہ بفریاد مرسی مشکلم پیش است مندر بے یا رسول اللہ بفریاد مرسی مشکلم پیش است مندر بے یا رسول اللہ بفریاد مرسی مشکلم پیش است مندر بے یا رسول اللہ بفریاد مرسی مشکلم پیش است مندر بے یا رسول اللہ بفریاد مرسی مشکلم پیش است مندر بے یا رسول اللہ بفریاد مرسی مشکلم پیش است مندر بے یا رسول اللہ بفریاد مرسی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب سلم علی رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ